اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. فی المضارع جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو فی المضارع کے اعتبار سے جو الفاظ اب احادیث میں یا آیات میں آئیں گے ان پہ آپ نے غور کرنا ہے. الفاظ میں پھر دہراتا ہوں. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. یقیناً اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ تعالی آج اس حدیث کا گرامیٹیکل انالیسس ہم کریں گے. تو حدیث میں نے اس لیے آپ کو پہلے سنائی تاکہ الفاظ سے آپ کو واقفیت تھوڑی سی حاصل ہو جائے. پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ کے سامنے بورڈ پر آئے گی تو صحیح اس کا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا. اس میں جو بیان کیا گیا ہے اس کی طرف صرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اللہ تعالی جسموں کو یا صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو ہے. لیکن دلوں کا پتہ کیسے چلے گا کہ دل کے اندر کیا ہے؟ اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہوگا. لہذا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کیے ہیں آخر میں کہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فی المضارع کی 3 ڈائز کل ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ڈائی نمبر 1 تھی یفعلو، ڈائی نمبر 2 تھی یفعلو اور ڈائی نمبر 3 تھی یفعلو. 3 ڈائز میں فرق کس کا ہے؟ عین کلمہ کی حرکت کا فرق ہے. اور کل ہم نے تقریباً 25 سے 30 افعال ڈسکس کیے تھے جو ماضی کی 3 ڈائز یعنی فعلا، فاعلا اور فعولا کے وزن سے آئے تھے، اور ان کا مضارع ان تینوں اوزان میں سے جس وزن سے بنا تھا وہ ساری پریکٹس ہمارے سامنے ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کچھ کور کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو سیغے ہیں ان کی پہچان ہمیں ہو جائے. ماضی گردان تو چونکہ ہم نے ایک خاص ترتیب سے یاد کی تھی، لیکن مضارع کی گردان میں ہم نے ردم کو فالو کیا ہے. لہذا میں آج آپ کے سامنے کچھ سیغے لکھوں گا اور آپ غور کر کے مجھے بتائیں گے کہ وہ سیغہ کس جگہ پر اس گردان میں فٹ ہونا ہے. یعنی وہ جو 14 سیغے ہیں اور وہ 14 سیغے مراد کیا کیا ہے؟ غائب کے سیغے ہیں ہمارے، یعنی 3rd پرسن کے مذکر مؤنث، اس میں پھر واحد بھی ہے، مثنیٰ بھی ہے اور جمع بھی ہے. اسی طرح حاضر کے سیغے 6 حاضر کے سیغے ملیں گے آپ کو. اس حاضر کے سیغوں میں مذکر مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع، اور 2 صرف آپ کو متکلم کے سیغے ملیں گے، واحد اور جمع متکلم کا سیغہ. تو اگر آپ ایک بلینک چارٹ گردان کا ذہن میں قائم کر لیں تو اس کے بعد میں انشاءاللہ سیغے آپ کے سامنے بولتا ہوں، اور آپ نے تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا سا غور کر کے گردان کو یاد کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ یہ سیغہ میں کس جگہ پر فٹ کروں. اور وہ بلینک چارٹ میں آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر ڈرا بھی کر دیتا ہوں. یہ ہمارا ایک بلینک چارٹ ہے. اب 6 آپ کے غائب کے سیغے ہوں گے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے سیغے، تو ٹوٹل سیغے آپ کے 14 سیغے بن جاتے ہیں. ٹھیک. اب اس سے پہلے کہ میں بورڈ پر کوئی
سیغہ لکھوں اور آپ سے سوال کروں. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ گردان کو ہم دہرا لیں تینوں اوزان سے، تاکہ کون سا سیغہ کس جگہ پر آ رہا ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. پہلا سیغہ آپ کو بتانے کی صرف ضرورت پڑا کرے گی. عین کلمہ کی ضبط کے ساتھ پہلا میں سیغہ بول رہا ہوں یفعلو. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یفعلانی، تفعلانی، 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 تفعلانی. زیادہ ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا. اس لیے کہ آپ کا یہ جو مثنیٰ کا سیغہ ہے یہ جمع کے متکلم سیغے کے ساتھ ہی ملے گا. تو یہاں پر آپ کو 1 2 3 4 مثنیٰ میں پہلا علامت مضارع یا کے ساتھ اور باقی 3 کے 3 جو ہیں وہ علامت مضارع تا کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. اس کے بعد یفعلون، یفعلنا. ساتھ ہی دونوں علامت مضارع یا ہے. ایک اونا کی آواز آ رہی ہے آپ کو جو کہ جمع سالم مذکر کی آواز. یفعلون، یفعلنا، تفعلون، تفعلنا. اور پھر جو ایک سیغہ ہم نے چھوڑا تھا واحد مؤنث حاضر کا، تفعلینا. تو یہ ہمارا وہ سیغہ ہے. ٹھیک. اب میں آپ کے سامنے کچھ سیغے لکھتا ہوں. پہلا لفظ میرے پاس ہے نرزقو. آپ نے علامت مضارع بھی مجھے اس میں بتانی ہے کون سی ہے، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ یہ کس جگہ پر فٹ بیٹھ رہا ہے. اور ڈائز جو تینوں ڈائز ہیں یفعلو، یفعلو اور یفعلو، ان میں سے کس ڈائی پہ آ رہا ہے. لفظ آپ کے سامنے ہے نرزقو. نرزقو مضارع ہم نے پہچاننا ہے علامت مضارع کے ساتھ، اور علامات مضارع 4 ہیں آپ کو پتہ ہے. علامت مضارع پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. الف، نون، یا اور تا. یہ علامت مضارع ہے، اور علامت مضارع ہمیشہ شروع میں آتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو نون آپ کو علامت مضارع نظر آ رہی ہے، اور نون علامت مضارع صرف ایک ہی سیغے میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ سیغہ کون سا ہے؟ آپ کا جمع متکلم کا سیغہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ یہاں پر استعمال ہوگا. اور ڈائی کون سی ہے اور مادہ کون سا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی علامت مضارع نکل گئی. پیچھے جو بچا وہ آپ کا مادہ ہے. پیچھے کیا ہے؟ را، زا، قاف. یہ آپ کا مادہ. اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں عین کلمہ کون سا ہے؟ زا. عین کلمہ آپ نے اس میں ڈھونڈنا نہیں ہے کسی میں عین کلمہ ہے ہی نہیں، اس میں ہے عین کلمہ. یہ آپ کا فا کلمہ ہے، یہ آپ کا عین کلمہ ہے، اور یہ آپ کا لام کلمہ ہے. تو را، زا، قاف میں عین کلمہ آپ کا زا ہے. اب اس عین کلمہ کی حرکت نوٹ کریں. عین کلمہ کی حرکت آپ دیکھیں، پیش. تو یہ ڈائی کون سی ہوئی؟ یفعلو، یفعلو یا یفعلو میں سے یفعلو کی ڈائی ہے. ٹھیک ہے، جو ڈائی نمبر 3 ہے یہ وہ ڈائی نمبر 3 ہے. لہذا اس اعتبار سے آپ اس کا پہلا سیغہ مجھے بتا سکتے ہیں، وہ ہوگا یرزقو. یرزقو، ترزقو، ترزقو، ارزقو، نرزقو. یرزقانی، ترزقانی، ترزقانی، ترزقانی. یرزقونا، یرزقنا، ترزقونا، ترزقنا، ترزقینا. تو یہ پوری گردان ہماری ہوگی. تو یہ سیغہ ہمارا ہوا جمع متکلم کا سیغہ. اور رزقا کے معنی ہم نے پڑھے تھے کہ اس نے عطا کیا یا اس نے رزق دیا. تو یرزقو کے معنی، اب میں واحد مذکر غائب کا سیغہ پہلے بولوں گا پھر ہم اس سیغے کی طرف آئیں گے. تو رزقا کے معنی اس نے رزق دیا. ٹھیک. اور یرزقو کے معنی ہوں گے وہ رزق دیتا ہے یا وہ رزق دے گا. اب نرزقو اس سیغے پہ آئیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم رزق دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم رزق دیتے ہیں، ہم عطا کرتے ہیں. ٹھیک. اب ساتھ ہی میں آپ کو چونکہ جملہ فعلیہ تفصیل سے پڑھا چکا ہوں. جملہ فعلیہ اس کے 2 اجزاء، فعل اور فاعل، اور پھر فاعل کی بھی 2 صورتیں، ضمیر کی صورت یا ظاہر کی صورت. ضمیر کی صورت ہوگی تو گردان چلے گی،
اور اگر ظاہر ہوگا تو جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ استعمال کیا جائے گا کہ فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، جنس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ 4 صورتوں میں فعل کا مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے، عاقل کی جمع مکسر، اس کے بعد غیر حقیقی مؤنث کلیکٹیو ناؤن، اور پھر حقیقی مؤنث لیکن فعل اور فاعل کے درمیان میں فاصلہ آ جائے۔ اور صرف ایک صورت کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے لیے فعل آپ نے مؤنث استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہی ہم مضارع کو منفی بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، بلکہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر اس میں کچھ مزید چیزیں ہم ایڈ کر کے انشاءاللہ تعالی آج بہت ساری ایگزامپلس کریں گے اور پھر اس حدیث کی طرف پہنچیں گے۔ رضا کا، اس نے عطا کیا، رزق اللہ، اللہ نے عطا کیا۔ یرزقو، وہ عطا کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ اب اس میں فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہے، بالکل وہی چیز، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے میں نے بہت ٹائم لگا کر آپ کو ماضی میں جملہ فعلیہ کور کرا دیا ہے۔ اللہ رزق دیتا ہے، یرزق اللہ، اللہ رزق دیتا ہے یا اللہ رزق دے گا، دونوں ترجمے ممکن ہے۔ پھر کانٹیکسٹ میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہاں پر آپ نے اس کا حال میں ترجمہ کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے اس کا مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج کچھ چیزیں ہم ایسی پڑھیں گے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر آپ نے مضارع کا ترجمہ حال میں ہی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ہی کرنا ہے۔ وہ چیزیں بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یظلمون، یظلمون، سب سے پہلے آپ علامت مضارع کی طرف جائیں کہ وہ کون سی ہے۔ یا آپ کی علامت مضارع، ٹھیک ہے، یا علامت مضارع کس کس صیغے میں آتی ہے، اس کے لیے میں نے جو آپ کو اصول بتایا، بس یہ اس طرح آپ کو 4 صیغے پتہ ہونے چاہیے، یعنی 1 2 3 اور 4۔ یہاں پر آپ کو علامت مضارع یا نظر آئے گی۔ اگلی بات، اونا کی ساؤنڈ آپ کو بتائے گی کہ یہ جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے، تو یہ صیغہ کہاں پر فال کر رہا ہے؟ جمع مذکر غائب کی جگہ پر آپ کو مل رہا ہے۔ اگلی بات، ان 2 چیزوں کو ہٹائیں تو پیچھے آپ کو وہ مادہ جو بیسک اس کے لیٹرز ہیں 3 فا عین لام کلمہ وہ مل جائیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ضا، لام اور میم، یہی بچانا۔ اب عین کلمہ کی حرکت دیکھیں، اب عین کلمہ کون سا ہے؟ لام، اس کی حرکت کیا ہے؟ زیر۔ تو تینوں ڈائس یہاں بھی میں لکھ دیتا ہوں تاکہ سہولت ہو جائے۔ یفعلو، 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 تو عین کلمہ کی زیر حرکت یفعلو کے وزن میں، لہذا آپ پہلا صیغہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس مادے کو ضا، لام، میم کو اس ڈائی میں فٹ کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ یظلمو۔ تو یظلمو، تظلمو، تظلمو، ازلمو، نظلمو، یظلمانی، تظلمانی، 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 یظلمونا، یظلمنا، تظلمونا، تظلمنا، تظلمینا۔ تو ظلمہ کے معنی تھے اس نے ظلم کیا، اور یظلمو کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ وہ ظلم کرتا ہے یا وہ ظلم کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یظلمونا کے معنی کیا ہوں گے اس صیغے کا جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے؟ وہ سب ظلم کرتے ہیں یا وہ سب ظلم کریں گے۔ ظلمہ، اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم نہیں کیا۔ ماضی کو جب ہم منفی بناتے تھے تو کیا کرتے تھے؟
ما کا اضافہ کرتے تھے شروع میں، ما ظلم، اس نے ظلم نہیں کیا. ٹھیک. یظلم، وہ ظلم کرتا ہے یا وہ ظلم کرے گا. اب آپ فعل مضارع کو منفی بنانا چاہتے ہیں تو آج ایک اہم ٹاپک، ساتھ ہی وہ کور ہو جائے گا، مختصر سا ٹاپک ہے. آپ فعل مضارع کو منفی بنانا چاہتے ہیں تو مضارع کے شروع میں لا کا استعمال کر لیں. ماضی کے لیے ما، مضارع کے لیے لا. لا یظلم، وہ ظلم نہیں کرتا یا وہ ظلم نہیں کرے گا. ٹھیک. اس میں فاعل آپ کا وہ ہے، ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہے، میں اس کو ظاہر کر دیتا ہوں. لا یظلم اللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی زیادتی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ. فعل، فاعل، مفعول بھی ایڈ کر لیں. مفعول کس طرح بھی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو اگر میں کہنا چاہوں کہ اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، لا یظلم اللہ الناس، آپ کا مفعول حالت نصب میں آ گیا. کلیئر؟ یعنی دیکھیں سب چیزیں وہی ہیں پرانی، باقی سب چیزیں پرانی ہیں، صرف ایک ہمارا فعل تبدیل ہوا ہے. پہلے ماضی کی بات ہم کرتے تھے، اب ہم مضارع یعنی حال اور مستقبل کی بات کریں گے. تنصرنا سیغہ آپ کے سامنے آیا. سب سے پہلا کام آپ نے کرنا علامت مضارع. وہ کون سی ہے؟ تا آپ کی علامت مضارع ہے. اب تا آتی کہاں کہاں ہے؟ 1 2 3 4 میں یا، 1 میں الف، 1 میں نون، 6 صیغے یہ نکل گئے. باقی 8 صیغوں میں آپ کو علامت مضارع تا نظر آتی ہے، جو کہ آپ کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. حاضر کے تو تمام صیغوں میں تا، یہ تو پہچان ہے، یعنی تم، تو، اس سے آپ یاد رکھ لیں گے. تا کا لفظ جو ہے وہ حاضر کے تمام صیغوں کے لیے استعمال ہوگا. اب یہ حاضر کے صیغوں میں ہے یا یہاں کہیں ہے، اس کو اب ہم نوٹ کرتے ہیں. جی، اس میں آپ دیکھیں علامت مضارع ہٹ گئی، اور یہ صیغہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن یہ اگر آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں تو آخری 3 صیغے جو میں نے آپ کو گردان میں کروائے تھے ان کو اسپیشلی آپ یاد رکھ لیں. یہ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں اور ایک واحد مؤنث کا صیغہ ہے. تینوں مؤنث کے صیغے ہیں یہ، جو کہ آپ کا یفعلنا، تفعلنا، تفعلینا. ٹھیک ہے، یعنی یفعلنا ایک یا کے ساتھ ہے، ایک تا کے ساتھ ہے، یفعلنا، تفعلنا اور تفعلینا. یہ 3 صیغے، یہ مؤنث کے صیغے ہیں، 2 جمع کے ہیں اور ایک واحد کا صیغہ ہے. تو آپ اس وزن پہ ذرا تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نون آپ کو اینڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ مؤنث والا نون ہے، اس لیے اسے گرامر کی اصطلاح میں نون النسوہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عورتوں والا نون ہے یہ. باقی پیچھے آپ کا مادہ بچ گیا، وہ کیا ہے؟ نون، سواد اور را. عین کلمہ حرکت پیش، دائی یفعلو. ٹھیک ہے، اسی نون سواد را مادے کو آپ ڈالیں اس ڈائی میں تو یہ بن گیا آپ کا ینصرو. ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرونا، ینصرنا، تنصرونا، تنصرنا، تنصرینا. تو تنصرنا ہمارا کہاں پر پڑا ہے؟ یہاں پر صیغہ پڑا ہے، اور یہ صیغہ کون سا ہوا؟ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. تو تنصرنا کا معنی کیا کریں گے آپ؟ تم سب مؤنث بریکٹ میں مدد کرتی ہو یا کرو گی.
ٹھیک ہے, حال اور مستقبل دونوں میں آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تشربو علامت مضارع تا. پھر 8 سیغوں کی طرف آپ کو غور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, باقی اس میں کوئی آپ کو نون نظر نہیں آ رہا اینڈ پر, تو اس کا مطلب ہے نسواں والا سیغہ نہیں ہے. یہ صرف مادہ آپ کو مل رہا ہے, وہ ہے شین, را اور با. عین کلمہ کی حرکت کون سی ہے؟ زبر. تو ڈائی پتہ چل گئی آپ کو یفعلو, تو سیغہ بن گیا یشربو. ٹھیک, یشربو سے آپ آئے یشربو, تشربو, تشربو. 2 جگہ پر آپ کو تشربو مل رہا ہے. تشربو 2 جگہ پر آ رہا ہے. ایک سیغہ آپ کا واحد مؤنث غائب کا سیغہ اور ایک سیغہ آپ کا واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے. اب کانٹیکسٹ میں آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں پر یہ سیغہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال کیا گیا ہے, کہاں پر یہ سیغہ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اگر تشربو علیحدہ سے لفظ لکھا گیا ہو تو اس کے 2 معنی ممکن ہے, وہ پیتی ہے یا پیے گی, اور دوسرے معنی تو پیتا ہے یا پیے گا. ٹھیک, ابھی دیکھیں اب جملہ لکھتا ہوں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے 2 معنی ممکن. تشرب اللبن. اب اس جملے کے بھی دونوں معنی ممکن ہیں. وہ دودھ پیتی ہے یا وہ دودھ پیے گی, تو دودھ پیتا ہے یا پیے گا. کلیئر ہو گیا؟ تشرب زینب اللبن. اب یہاں پر آپ تشربو کا ترجمہ ایک ہی کر سکتے ہیں واحد مؤنث غائب کے معنی میں, کیونکہ وہ فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا, اور ظاہر 3rd پرسن کی صورت میں ہی ہوگا. زینب دودھ پیتی ہے یا زینب دودھ پیے گی, دونوں ممکن ہے. منفی بنا لے ساتھ ہی تاکہ وہ نہ بھول جائے. زینب دودھ نہیں پیتی ہے. لا تشربو زینب اللبن. ٹھیک ہے, تو لا آپ ایک مرتبہ پریکٹس کر لیں تشربو ورب کو رکھتے ہوئے سب کے ساتھ. لا یشربو, لا تشربو, لا تشربو, لا اشربو, لا نشربو, سب کی نفی ہو گئی. لا یشربانی, لا تشربانی, لا تشربانی, لا تشربانی. لا یشربونا, لا یشربنا, لا تشربونا, لا تشربنا, لا تشربینا. اعبدو, اعبدو. ابھی چونکہ ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ کا ذہن بالکل مضارع کے ساتھ جو ہے چل رہا ہے, کیونکہ آپ نے پہچاننا ہے مضارع ہے. لیکن انشاءاللہ جب آپ آگے جائیں گے تو بہت ساری معلومات ہوں گی, پھر تھوڑا سا ذہن آپ کو مزید تیز کرنا پڑے گا. تو یہی سٹیپس ہوتے ہیں, اسی طرح ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اس سٹیج تک پہنچیں گے. آبدو میں آپ کا حمزہ, اب میں اسے حمزہ کہوں گا اس لیے کہ اس پہ حرکت آ گئی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا علامت مضارع ہوگی. پیچھے عین, با, دال اور عین کلمہ پیش والا. یہ علامت مضارع آپ کو پتہ ہے ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہی صیغے میں آتی ہے واحد متکلم کے صیغے. اور ڈائی آپ کو عین کلمہ کی پیش سے پتہ چل گئی یفعلو کی ڈائی ہے. تو پہلا صیغہ بنا لیں اس کا یعبدو. یعبدو, تعبدو, تعبدو, آبدو, نعبدو. تو آبدو کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا, دونوں ترجمہ ممکن ہے. ٹھیک,
اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا میں اللہ کی عبادت کروں گا. اچھا، اب میں کہتا ہوں آپ کو کہ اس مادے سے عین با دال، اس مادے کو اسی ڈائی پہ استعمال کرتے ہوئے آپ مجھے جمع مذکر حاضر کا صیغہ بتائیں. سب سے پہلے تو آپ جمع مذکر حاضر کے صیغے پہنچیں گے، وہ ہے کون سا؟ جمع آپ کو نظر آ رہا ہے، مذکر یہ ٹھیک ہے، اور حاضر کی جب بات ہوگی تو آپ ادھر پہنچ جائیں گے. تو یہاں پر جو آپ کا صیغہ ہے یہ ہمارا ریکوائرڈ صیغہ ہے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تو پہلے سٹیج پہ تو آپ یہ کریں گے کہ پہلا صیغہ لے کے گردان کر کے یہاں تک پہنچ جائے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک وقت آئے گا کہ ڈائریکٹ آپ یہ صیغہ بتانے کے قابل ہو جائیں گے. یعنی میں وہی طریقہ اختیار کرتا ہوں، یعبدو تعبدو تعبدو اعبدو نعبدو، یعبدانی تعبدانی تعبدانی تعبدانی، یعبدونا یعبدنا تعبدونا تعبدنا اور تعبدینا. ٹھیک، تو یہ تعبدونا صیغہ جو ہے وہ آپ کا استعمال ہوگا. تم عبادت کرتے ہو، تعبدونا. تم عبادت نہیں کرتے، لا تعبدونا. تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لا تعبدون اللہ. جی کچھ سیکھے، امید ہے پریکٹس ہوئی ہوگی. اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک آدھا مادہ اور ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں مختلف چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. دیکھیں، نون، زا اور را، یہ مادہ ہے میرے پاس. اس کو ڈائی نمبر 3 سے ہم نے استعمال کرنا ہے. تو کیا بنے گا صیغہ پہلا؟ مضارع اس کا بنے گا ینظرو. ینظرو. اور اس کا ماضی نظرہ. تو یہ کمبینیشن بن گیا نظرہ ینظرو. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو میں بتاؤں گا، صرف ایک میں حرف بتایا کروں گا آپ کو، جس کے بعد آپ یہ کمبینیشن خود بنا لیا کریں گے. آج تو ابھی آپ میرے بتانے پر ہی اس کو سمجھ رہے. تو نظرہ ینظرو، نظرہ ینظرو کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا کے. ٹھیک ہے، نظرہ اس نے دیکھا، اور ینظرو وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. نظرہ ینظرو الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میں دیکھتا ہوں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں، پہلے تو آپ فعل پر غور کریں کہ فعل کون سا ہے، ماضی ہے یا مضارع؟ دیکھتا ہوں مضارع ہے، لہذا آپ نے مضارع کی گردان کی طرف رخ کرنا ہے. ینظرو کو بیس بناتے ہوئے واحد متکلم کے صیغے پہ آ جائیں. ینظرو، تنظرو، تنظرو، انظرو. میں دیکھتا ہوں، انظرو. میں آسمان کو دیکھتا ہوں، انظر السماء. کیونکہ یہ آپ کا مفعول ہے، حالت نصب میں آ گیا. لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ ہے کہ نظر ینظرو الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اب آپ اسے ڈائریکٹ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ کیسے استعمال کریں گے؟ انظرو الی السماء. انظرو الی السماء، میں آسمان کو دیکھتا ہوں. یا الا یہاں پر اپنے حقیقی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں. ٹھیک، نظرہ ینظرو سے گردان میں چاہوں گا ایک مرتبہ کر لیں، پھر آپ کے سامنے آیت کے الفاظ بھی آتے ہیں اور پھر ہم حدیث کو بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پہلے ماضی کی گردان بھی تازہ کر لیں گے، وہ نہ بھول جائے آپ کو. نظرہ، نظرا، نظرو، نظرت، نظرتا، نظرنا، نظرتا، نظرتما، نظرتم، نظرتی، نظرتما، نظرتنا، نظرتو، نظرنا. ینظرو، تنظرو، تنظرو، انظرو، ننظرو. ینظرانی، تنظرانی، تنظرانی، تنظرانی. ینظرونا، ینظرنا، تنظرونا، تنظرنا، تنظرینا. یہ ہمارے مکمل ہو گئے.
ینظرون کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, علامت اونا ساؤنڈ جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے, دو جگہ پر آپ کو ملے گی, ینظرون تنظرون, تا حاضر کے لیے مخاطب کے لیے اور یا غائب کے لیے. بس یہ تو آپ یاد اتنی سی بات رکھ سکتے ہیں. ینظرون وہ دیکھتے ہیں یا وہ دیکھیں گے. لا ینظرون وہ نہیں دیکھتے یا وہ نہیں دیکھیں گے. اس کو میں سوالیہ بنانا چاہ رہا ہوں. منفی بھی ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتے, کیا وہ نہیں دیکھتے؟ سوال ہی بن گیا نا. ایک بات ابھی آپ کو بتاتا ہوں, پہلے اس کو آپ آگے ساتھ ہی لکھ لیں. الا ینظرون کیا وہ نہیں دیکھتے؟ الا ینظرون کیا وہ نہیں دیکھتے؟ عربی زبان میں ایک فا حرف استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں تو, پس ان معنی میں استعمال ہوتا ہے تو. اب میں کہنا چاہتا ہوں تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اب اس تو کو آپ نے فٹ کرنا ہے. اب دیکھیں, اگر آپ فا کو اس تو کو حروف استفہام کے ساتھ فٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک پوائنٹ ہے چھوٹا سا, وہ بھی آج آپ ذہن میں رکھ لیں. آ اور حل, اگر آپ آ کے ساتھ فا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آ کے بعد استعمال ہوتا ہے, اور اگر آپ حل کے ساتھ فا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ حل سے پیچھے استعمال ہوتا ہے, پہلے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, اب یہاں چونکہ میں نے آ لگایا, ٹھیک, تو کہاں پر استعمال ہوگا فا؟ یہاں پر استعمال ہو جائے گا. اور حل کے ساتھ ایگزامپل قرآن مجید میں آپ کو ملے گی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو حل سے پہلے آپ کو فا ملے گا, آ کے بعد آپ کو فا ملے گا. ٹھیک, تو افلا ینظرون تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کس کو؟ الل ابلی, اونٹوں کو. تو کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. خلقت اس کو سوالیہ بھی بنایا تھا, تو ابھی دیکھیں حصہ آیت کا آپ کے سامنے آ گیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے, کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے خلقت ان کو بنایا گیا. کن کو؟ اونٹوں کو. یعنی خلقت میں جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کس کی طرف ہے؟ وہ اونٹوں کی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا پھر وہ جو اسم جمع استعمال ہوتا ہے اس کا بھی وہی اصول ہے. اس اعتبار سے یہ آپ دیکھیں گے کہ واحد مؤنث کی ضمیر اس کے لیے استعمال ہوئی ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. ابھی اسی کے ساتھ چل رہا ہے, یعنی اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. تو دیکھیں مضارع تھوڑا سا ہم نے پڑھا ہے, تو اتنا سارا حصہ ہمارا سورۃ الغاشیہ کے آخری آیات میں سے یہ حصہ بھی ہمارا کور ہو گیا. ٹھیک, پوائنٹ صرف چھوٹے چھوٹے سے ہی ہیں, یہ بس آپ ذہن میں رکھتے رہیں. اب میں آپ کو آتا ہوں اس حدیث کی طرف لے کر. ینظرو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. ینظر اللہ, اللہ دیکھتا ہے. الی اجسامکم,
تمہارے جسموں کو، یعنی اس ٹکڑے کا، اس جملے کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. اب دیکھیں ساری چیزیں وہاں کور ہو گئی، آپ کا فعل، آپ کا فاعل، آپ کا مفعول اور پریپوزیشن کے ساتھ. اگر یہ پریپوزیشن نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں ینظر اللہ اجسامکم، وہ حالت نصب میں آتا، پریپوزیشن کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا گیا، الی اجسامکم. ٹھیک. اچھا ایک پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا تھا، پوائنٹ یاد ہے وہ؟ اس کو ہم نے کیسے کیا تھا؟ اس کو آپ تازہ کریں، ذہن میں لے کے آئیں. اس سے پہلے ہم ایک کام کر لیتے ہیں، اس جملے کو ذرا منفی بنا لیتے ہیں. منفی بن گیا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا. ساتھ تھوڑا سا میں اور ایڈ کر دیتا ہوں، اور نہ تمہاری صورتوں کو. ولا الی صورکم، صورتن، صورت اس کی جمع سورن، سواد واو را سورن، اس کی جمع استعمال ہوتی ہے. اب یہ دوسرا مفعول ہو گیا، یعنی اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے. کلیئر؟ کوئی اس مشکل نہیں ہے. اب وہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے جملہ فعلیہ آپ کا، اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں ہم جملے میں سے اور شروع میں لے جاتے ہیں. تو فاعل آپ کا اللہ، اس کو جملے کے شروع میں لے آئیں، اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. آپ کا جملہ اسمیہ کنورٹ ہو گیا. اب جب آپ کا جملہ اسمیہ میں چینج ہو گیا یہ، تو اب جملہ اسمیہ کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس جملہ اسمیہ پر آپ حرف انا داخل کرتے ہیں. جملہ اسمیہ پہ انا داخل ہوتا ہے نا، اس کے شروع میں آپ انا داخل کریں گے تو انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. جب یہ بریکٹ کھلے گی آپ کی تو مبتدا اللہ ہوا، وہ کس حالت میں چلا جائے گا؟ حالت نصب میں چلا جائے گا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. تو جو حدیث میں نے آپ کو شروع میں سنائی ہے اس کا پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں گے کیسے وہ جملہ فعلیہ بالکل نظر ینظر سے ہم نے شروع کیا، اس کو فاعل اس میں ایڈ کیا. ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے ینظر، اللہ دیکھتا ہے ینظر اللہ، اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے ینظر اللہ الی اجسامکم، اس کو منفی کیا لا ینظر اللہ الی اجسامکم، پھر اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا اللہ لا ینظر الی اجسامکم، پھر اس پہ انا کا استعمال کیا ان اللہ لا ینظر الی اجسامکم، اور یہ آگے ایڈ ہوا کہ ولا الی صورکم، اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. پھر اگلے الفاظ، وہ دیکھتا ہے ینظر، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. جی وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو. اب تمہارے دل یہ آپ کا مفعول ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ نظر ینظر الی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو الی کے ساتھ آپ استعمال کریں گے قلبن، دل، اور قلبن کی جمع قلوبن، اور تمہارے دل مرکب اضافی ہے تو کیا عربی بنے گی اس کی؟ قلوبکم، اور جب الی کے ساتھ استعمال ہوگا تو الی قلوبکم. وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو
اور تمہارے اعمال کو. وَأَعْمَالِكُمْ. ٹھیک ہو گیا. اب ایک پوائنٹ اس میں اور ہے، کیونکہ حدیث اگر آپ کے سامنے ہو تو اس میں الفاظ یہ ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تو ایک لفظ اس میں سے جو مس ہے وہ کیا ہے؟ ولکن. ولیکن. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاکن نہ پڑھا تھا عربی زبان میں، حروف مشبہ بالفعل میں سے لیکن کے معنی میں استعمال ہوا تھا. تو لاکنہ اور لاکن یہ ایک ہی ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ صرف یہاں نون ساکن ہے اور یہاں نون مشدد ہے. اب یہ انا انا کا انا لاکنہ لیتا لعلہ یہ سارے کے سارے حروف مشبہ بالفعل ہیں اور یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. اب یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے ینظرو. اب آپ اگر انا کو یا لاکنہ کو جملہ فعلیہ کے شروع میں لانا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی شد کو ختم کر دیں، اس میں تخفیف کر دیں. مخفف پھر کہا جاتا ہے اس کو. تو یہاں پر وہ لاکنہ ہی ہے لیکن چونکہ فعل سے پہلے لانا مقصود تھا لہذا اس کی شد کو ختم کر دیا گیا. تو یہ آپ کا بن گیا ولاکن. اب چونکہ نون ساکن ہے اور آگے یا آ رہی ہے تو اس لیے آپ دیکھیں گے یہاں آپ کو یہاں پر شد ملے گی جو مرج کر دیا جاتا ہے. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. ولاکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. تو الحمدللہ ایک حدیث ہم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کر لی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی. یعنی اصل اس کا ٹیکسٹ یہ ہے یہاں سے. وہ تو ہمارا پریکٹس ایریا تھا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا. یعنی کیا ثابت ہوا؟ گیٹ اپ، متقی کا گیٹ اپ یہی کافی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ نبی قسم سے آپ سب نے فرمایا تھا، 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی تو یہاں پر. تقوی کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ دل میں. اس لیے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اب اللہ تو دیکھ لیتا ہے، ٹھیک، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن معاشرے میں بھی کیسے پتہ چلے گا؟ عمل سے. آپ جتنا مرضی کہتے رہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، نماز آپ ایک پڑھنے نہیں جاتے مسجد میں، اور کوئی آپ سے کہے کہ نماز پڑھا کرو تو آپ اسے حدیث سنائیں کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے. میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں تمہیں کیا پتا؟ عمل آپ کا بتائے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. تو یہ بہت بہت خوبصورت الفاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے آپ سب نے فرمایا تھا کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین شخص ہوں. یہ ہے فصاحت و بلاغت. یعنی یہ اگر الفاظ آپ نہ رکھیں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو اس حدیث سے جو ہے وہ ایک موقع ملتا ہے کہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دل میں میرے کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جان سکتے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَعْمَالِكُمْ، عمل سے تمہارے نظر آئے گا کہ تمہارے دل میں کیا ہے. جو کچھ دل میں ہے وہ عمل آپ کا ظاہر کرے. ینظرو فعل مضارع آپ کا، اس کے دونوں ترجمے ممکن ہیں. وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا. ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہیں
کہ مضارع کو صرف حال کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں. اس کا ترجمہ صرف یہی ہو کہ وہ دیکھتا ہے. اس کا ترجمہ وہ دیکھے گا نہ ہو. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو فعل مضارع کے شروع میں زبر والا لام استعمال کرتے ہیں، لا ينظر. تو اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ دیکھتا ہے. اب اس کا ترجمہ آپ وہ دیکھے گا نہیں کریں گے، یعنی فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنا چاہتے ہیں آپ تو مضارع سے پہلے زبر والا لام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ بھی کور ہو گیا. ٹھیک. اسی طرح آپ اگر چاہتے ہیں کہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے مضارع سے پہلے زبر والا سین یا سوفا اس کا استعمال کریں تو کیا بنے گا؟ سینظرو سین کی صورت میں یا سوفا ینظرو. اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ دیکھے گا. اب آپ اس کا حال میں ترجمہ جو ہے وہ نہیں کریں گے، ورنہ ینظرو یعنی مضارع کے ترجمے دونوں ممکن ہے، حال بھی اور مستقبل بھی. لیکن اگر آپ مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنا چاہتے ہیں تو اس پر زبر والا لام استعمال کر لیں، اور اگر آپ مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں سین زبر والا یا سوفا کا استعمال کر لیں. اب مجھے ذرا ذہن پہ زور دے کے بتائیں کہ سوفا کے حوالے سے کوئی آیت آپ کے ذہن میں آ رہی ہو؟ سورۃ التکاثر ایسی ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. تعلمون، ہاں جی ترجمہ کریں پہلے. سیدھا پہچانے کون سا ہے؟ اب تھوڑی سی پہچان یہ آپ کو نہیں چاہیے. علامت مضارع تا، ٹھیک ہے، اور اونا جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے یہ. تا حاضر جمع. تم سب جانتے ہو یا تم سب جان لو گے اگر یہ علیحدہ سے لکھا ہو. اب اس سے پہلے آپ دیکھیں سوفا لگا ہوا ہے، وہ جو انہوں نے کہا نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں غافل کی رکھا کثرت نے، مال کی کثرت نے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب پتہ لگ جائے گا، ان قریب تم جان لو گے. اب یہ جان لو گے، اب دیکھیں وہ یہاں جانتے ہو ترجمہ نہیں آپ کر سکتے، اس لیے سوفا کے ساتھ آپ ترجمہ دیکھیں گے کہ مستقبل میں ہو گیا. سما پھر تاکید کے ساتھ کلا سوف تعلمون. اسی طرح سیعلمون بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو یہ سین اور سوفا یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کل میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ ایک حرف کے حوالے سے کمبینیشن تفصیل سے بتاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مضارع کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں وہ میں آج کور کر دوں. اس سلسلے میں جو لاسٹ ٹاپک ہے فعل مضارع کا، وہ مختصر سا ٹاپک ہے، وہ اس کی ایک دو ایگزامپلس کل انشاءاللہ تعالی قرآن مجید سے آپ کے سامنے میں رکھوں گا. پھر نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے، لیکن اس ٹاپک کو بھی آج آپ کور کر لیں. دیکھیں ماضی کی 3 ڈائز ذرا ذہن میں لائیے. فعلا، فاعلا، فاؤلا، یہ آپ کی فعل معروف کی ڈائز تھی. مجہول کی ڈائی کون سی تھی؟ فعلا. اور فعل مجہول سارا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. مضارع کی جو 3 ڈائز ہم نے پڑھی ہیں، یفعلو، 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 یہ تینوں ڈائز جو ہیں یہ معروف مضارع کی ہیں. ٹھیک ہے، اور معروف اور مجہول کا فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. معروف فعل وہ فعل ہوگا جس میں فاعل مذکور ہو، فاعل کا ذکر کیا گیا، اور مجہول وہ فعل ہوگا جس میں فاعل کا ذکر نہ کیا گیا ہو. تو ماضی مجہول فعلا کی ڈائی پہ استعمال ہوتا ہے. تو اب مضارع مجہول جو ہے اس کی بھی ڈائی بس نوٹ کر لیں کہ وہ ڈائی کیا ہے. وہ ڈائی ہے
یفعلو. فرق آپ دیکھیں گے معروف کی تینوں ڈائز زبر والی علامت مضارع کے ساتھ ہیں اور مجہول کی ڈائی جو ہے وہ پیش والی کے ساتھ ہے اور عین کلمہ زبر والا ہے. یفعلو یہ آپ کی مضارع مجہول کی ڈائی ہے. تو گردان یفعلو کے ساتھ کر لیں. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا. تو یہ گردان ہے. اب زیادہ ہمیں وقت اس لیے نہیں لگا اس لیے کہ ماضی مجہول میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. سمپل ایک جملہ اگر آپ کر لیں ماضی مجہول کے ساتھ بھی اور مضارع مجہول کے ساتھ بھی تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بورڈ پہ یہاں کچھ آیتیں رکھوں گا جس میں فعل مضارع مجہول کا استعمال ہوگا اور پھر آپ اس کو پہچانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دیکھیں میں کہتا ہوں قتل کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے قتل کیا. قتل اس کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے. اس میں آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے, اس میں آپ کا نائب الفاعل ضمیر کی صورت میں ہے. ٹھیک. یعنی جیسے میں کہتا ہوں قتل زید, یہ اب فاعل آپ کا ظاہر ہو گیا, زید نے قتل کیا. قتل زید, اب یہ آپ کا زید قتل کر دیا گیا. یہاں پر زید قاتل تھا, یہاں پر اب زید مقتول ہو گیا. ٹھیک ہے. زید نے قتل کیا, زید کو قتل کیا گیا. اب میں مضارع کے ساتھ آپ کے لاتا ہوں. یقتلو قتل یقتلو ڈائی نمبر 3 مضارع کی. وہ قتل کرتا ہے, کیا وہ قتل کرے گا. اب اس مادے کو ہی میں نے یفعلو کی ڈائی پہ لے کے جانا ہے مجہول بنانے کے لیے. تو کیا بنے گا؟ یقتلو. یقتلو وہ قتل کرتا ہے, یقتلو اسے قتل کیا جاتا ہے. باقی فاعل اور نائب الفاعل پھر آپ ظاہر کر لیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یقتلو زید, زید قتل کرتا ہے یا زید قتل کرے گا. یقتلو زید, زید کو قتل کیا جاتا ہے یا زید کو قتل کیا جائے گا. سارے اصول وہی ہیں. آپ کا مجہول چاہے ماضی مجہول ہو چاہے مضارع مجہول ہو بنے گا وہ آپ کا متعدی افعال سے, یعنی وہ افعال جن میں مفعول استعمال ہو سکتا ہے. لازم افعال سے آپ مجہول کو نہیں بنائیں گے. کل انشاءاللہ تعالی یہاں بورڈ پر میں مجہول کی کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے لکھوں گا, پھر اس کے بعد ہم اپنا کل سبق نیکسٹ شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.